اگر اس سیریز کے ترجمے کے دوران مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، خاص طور پر قرآنی ترجمے یا احادیث کے ترجمے میں، تو اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم نے کیا کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر طوفان کا کیسا عذاب بھیجا، پھر آپ کو اور کشتی والوں کو کس طرح نجات دی۔ مثلاً سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا، اور ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغام ربانی دے کر ان کی قوم کی طرف مابعوث فرمایا، تو آپ نے قوم کو یہ پیغام بڑے احسن انداز میں پہنچایا، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ اعراف میں فرمایا۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں برے دن کے عذاب کا بہت ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سرِ گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی تو انہوں نے اس سچی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اس پر آپ نے قوم کو دلائل کی روشنی میں دعوت و غور و فکر دی، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ یونس میں یوں فرمایا، اور اے نبی، ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تمہیں میرا تمہارے ہاں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مدلل دعوت کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہ قوم نے عجیب و غریب دلائل سے غالب آنے کی صحیح لاح حاصل کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کے ان باطل استدلالات کا ان نہایت شافی جواب دیا، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا،
کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے اور موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں؟ اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو۔ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اور برادران ملت، اگر میں ان کو نکال دوں تو عذاب الہی سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اس سے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ آپ کہیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ نوح علیہ السلام سے کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کسی پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی 2، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھی؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ عنقریب پہاڑ کی طرف جگہ پکڑوں گا جو کہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی، سو وہ ڈوب کر رہ گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اس کو بھی نجات دے۔ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال والا ہے۔ تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔ نوح نے کہا پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر جاؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ حالت من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، سو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے بیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ دلائل کے میدان میں بھی شکست کھانے کے بعد نافرمان قوم نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر جھٹلایا، تو نوح علیہ السلام نے دستے دعا دراز کر دیے۔ اور سورہ مومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی تھی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں،
جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کی نجات اور منکروں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ اس قصے کو سورہ صافات میں اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئی، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا۔ سلام ہے نوح پر، تمام دنیا والوں میں نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اور سورہ عنکبوت میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔